پیارے دوستو، کل جمعرات کے دن اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو پڑھ لیا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دن کی گئی دعا اللہ تبارک تعالی کبھی اور رد نہیں کرتا۔ جمعرات کے دن آپ لوگ اللہ تبارک تعالی سے جو مانگو گے آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، کیونکہ آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص جمعرات کے دن وقت نکال کر اس عمل کو کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے، ہر خواہش یعنی ہر دلی خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ دن خالی نہ جانے دیں، اس دن کو ایسے ہی خالی نہ جانے دیں۔ قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو نماز عصر کے بعد ضرور پڑھیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد اس عمل کو کرتا ہے، قرض بھی ختم ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کسی بیماری کی گرفت میں ہوگے تو انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی بیماری سے شفاء کاملہ حاصل ہوگی، چاہے وہ لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالی ہی شفا دینے والا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک تعالی سے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے زندگی کے رکے ہوئے کام آپ لوگوں کے بن جائیں گے، رکے ہوئے کام آپ لوگوں کے پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی زندگی اکثر پریشانیوں میں گزر رہی ہے، اس عمل کو کرنے سے دولت بھی حاصل ہوگی، اس عمل کو کرنے سے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اب ہم لوگ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنے کی شرطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں عمل کی شرطیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری کی گرفت میں ہو، کسی نے آپ پر جادو ٹونا نظر بد کر دیا، کسی نے آپ پر حسد کر دی، اس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہتے ہو، رشتے نہیں مل رہے، شادیوں میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیں عمل کی شرطیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت۔ آپ لوگ جمعرات کے دن اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین ذکر ہے کہ آپ لوگ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد اور جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ پیارے دوستو یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا وضو ہونا ضروری ہے، یعنی پاک صاف ہو کر وضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ پیارے دوستو نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کوئی عمل یا وظائف کریں۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو اس عمل کو جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز مقصد ہیں، دلی خواہشات ہیں، وہ اپنے دل میں اور رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تمام طرح کی حاجتوں کے لیے یہ عمل ہے، تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیارے دوستو یہ عمل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دن کی۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو جمعرات اور جمعے کے دن کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ نماز عصر کے بعد کرو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک بار جمعرات کے دن اور ایک بار جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہوگا۔ اب دھیان سے سنیں عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے افضل ترین ذکر ہوتا ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی آپ لوگوں کو درود پاک یاد ہو، آپ لوگ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹی درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ لوگ 121 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس پیارے سے کلام کو آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ لوگ 121 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک
پڑھی ہے تو آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 121 مرتبہ اس کے درمیان میں آپ لوگ اس پیارے سے کلام کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو آپ کو اسکرین پر اوپر نمبر دکھائی دے رہا ہے، آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، شادی میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، یا پھر گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، کام نہیں چل رہا، دکان میں برکت نہیں ہے، تو آپ لوگ اوپر دیے ہوئے نمبر یعنی 98 10 46 68 69 9810 466 869 اس پر ہم سے کال کر کے یا میسج کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب عمل پورا ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، عمل پورا ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑگڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ 2 دن کا عمل ہے، اس کو ضرور کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی رات کو ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔